فالوور محمد تقی عثمانی پر تشریف لانے والے تمام سامعین کو چینل کی جانب سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اسی طرح چینل کے پرانے تمام سامعین سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو بآسانی موصول کر سکیں۔ چینل کی جانب سے آن لائن قرآن پاک سکھانے کی ترتیب شروع کی جا رہی ہے۔ اگر سامعین میں سے کوئی بھی شخص چاہے وہ بچہ ہو، مرد یا خواتین، قرآن پاک سیکھنا چاہے تو وہ تصویر میں دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جب عشرہ اخیرہ کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا تو یہ آیت میں نے اس وقت تلاوت کی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس میں جو 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کی تفصیل کچھ کرنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ عشرہ اخیرہ کے تکمیل تک یہ پوری ہو جائے گی. لیکن پہلی بات ہی کے اندر کچھ تفصیلات ایسی نکلتی چلی گئیں کہ ابھی تک اس بیرو کا بیان بھی مکمل نہیں ہوا اور اس کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ انہی کا کچھ بیان ہوا اور اب چاہتا تھا کہ باقی جو آگے جو صابروا و رابطوا ہے واتقوا اللہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن ابھی اس برو کے بارے میں بھی بہت سی باتیں قابل ذکر ہیں اور چونکہ مقصود جیسا میں نے عرض کیا یہ نہیں تھا کہ کوئی درس باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کوئی درس ہو یا رسمی طور کا وعظ ہو، مقصود یہ تھا کہ جو اصلاح کی اپنی باتیں ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان پر غور کیا جائے، اس میں جہاں اپنے اندر کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اس لیے ضروری نہیں کہ آخر تک بات پہنچ ہی جائے،
اب صرف آج کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے، جمعہ کے دن تو یہ مجلس ہوتی نہیں۔ اس میں جتنا بھی جو اللہ تبارک و تعالی جس حد تک بھی عرض کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ تو کل جو صبر عن المعصیہ کی بات تھی کہ معصیت سے رکنا، اپنے نفس کو معصیت سے روکنے کے لیے باندھنا، چاہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہو کسی گناہ کا، اللہ کے لیے اپنی اس خواہش کو کچل کر گناہ سے رکنا، یہ ہے صبر علی المعصیہ، صبر عن المعصیہ۔ اور اس کے بغیر گزارا نہیں، کوئی ایسا منتر نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آدمی وہ عمل کر لے، جادو کا عمل کر لے، منتر پڑھ لے اور گناہ سے خود بخود رک جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ سکھا دیتے ساری امت کو کہ بھئی یہ پڑھ لیا کرو، گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا پیدا ہی اس لیے کی ہے، اس میں نفس بھی پیدا کیا ہے، شیطان بھی پیدا کیا ہے، اور ملائکہ سے الگ ایک مخلوق اسی لیے پیدا کی ہے کہ یہ ایسی مخلوق ہو کہ اس کے دل میں تقاضے بھی پیدا ہوں، گناہ کے تقاضے بھی پیدا ہوں، اور پھر یہ ان کو کچلے اور پھر یہ ملائکہ سے بھی آگے نکل جائے، کیونکہ ان میں تو نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ جنسی خواہشات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اگر گناہوں سے بچیں تو ان کا کوئی کمال نہیں۔ اور انسان ان تمام خواہشات کے ہوتے ہوئے، تقاضوں کے ہوتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر رکتا ہے تو پھر وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا، کہ اس میں خواہش بھی تھی، سب کچھ تھا، تقاضے بھی ہو رہے تھے، دل بھی مچل رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اللہ کی خاطر روک لیا۔ یہی در حقیقت مقصود بھی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ تو کل ایک صاحب نے مجھ سے بیان کے بعد کہا کہ میں نے اسی ذیل میں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ بعض اوقات گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کچھ مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے، مباح چیز ہوتی ہے اس کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں سرسری طور سے کہہ کر گزر گیا تھا، تو ایک صاحب نے بعد میں ذکر کیا کہ کچھ اس کی وضاحت ہو جائے کہ کیسے کس قسم کے مباحات کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارا نفس اللہ بچائے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کو گناہوں سے ہٹانے کے لیے جو مشقت ہوتی ہے، اس مشقت ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہوتا کہ اس کو برداشت کر لے۔ اس لیے نفس کو گناہوں سے ہٹانے کے لیے بعض اوقات کچھ تمہید باندھنی پڑتی ہے اور اس کو کچھ دور سے لانا پڑتا ہے تقویٰ کے راستے پر۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، مجاہدہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً انہی سے کسی نے پوچھا، میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ صوفیاء کرام جو ہیں
یہ مجاہدہ کرواتے ہیں، اور پہلے زمانے میں تو بڑے زبردست مجاہدے کروائے جاتے تھے. پہلے زمانے کے صوفیاء کرام بڑے زبردست مجاہدے کرواتے تھے. کوئی اگر آدمی اپنی اصلاح کے لیے گیا ہے خانقاہ میں تو وہاں وہ اس کو مشقت کے کام پہ لگا دیا. کھانے میں بھی اچھا کھانا جو ہے نا، معمولی سا کھانا کھلوایا تاکہ اس کے نفس کشی ہو. اس قسم کے مجاہدات کراتے تھے. بعد میں قوہ کمزور ہو گئے تو مجاہدات میں بھی کچھ نرمی آ گئی. تو کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو صوفیاء کرام مجاہدے کرواتے ہیں یا مباحات چھڑواتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا تمہاری ویسے سمجھ میں آئے گا نہیں، دیکھو یہ کاغذ ہے میرے پاس، یہ یوں مڑا ہوا ہے نا، اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو تو یہ سیدھا ہوگا نہیں. 1000 کوشش کر لو، یہاں پر یہ اس کی وہ پڑی ہوئی ہے لکیر، تو اس وجہ سے وہ سیدھا نہیں ہوگا. اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کا مطلب، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو الٹی طرف موڑ دو. الٹی طرف موڑو گے تو پھر یہ سیدھا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑنے کے لیے بعض اوقات الٹا موڑنا پڑتا ہے کہ بعض مباحات بھی ترک کرائے جاتے ہیں. اور وہ اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ جب مباحات کو چھوڑے گا تو پھر جو نفس انشاءاللہ اعتدال پر آ جائے گا. یعنی اس کو ذرا تھوڑی سی اور وضاحت سے عرض کر دوں کہ مباحات جو ہے نا، مباحات کے معنی ہے وہ کام جو جائز ہیں، نہ اس کے کرنے میں کوئی ثواب ہے نہ ان کے کرنے میں کوئی گناہ ہے. اس میں جب انسان منہمک ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ مباحات اختیار کرتا ہے، تو یہ نفس کو ایک خاص قسم کی لذتوں کا عادی بنا دیتا ہے. اور وہ لذتوں کا عادی بن کر آدمی ان لذتوں کے پیچھے اس طرح پڑ جاتا ہے کہ دن رات اسی کا تخیل آ رہا ہے، اسی کا تصور آ رہا ہے، اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے. اب جتنے مثلا حلال کھانے ہیں، مثال کے طور پر حلال کھانے ہیں، جائز ہیں، سب مباح ہیں، لیکن بھائی ٹھیک ہے جب کبھی کھانا گھر میں بناؤ تو اعتدال کے ساتھ اپنا بناؤ کھا لو. لیکن صبح سے فکر پڑی ہوئی ہے کہ دوپہر کو فلاں چیز کھاؤں گا اور رات کو فلاں چیز کھاؤں گا اور فلاں چیز بازار سے منگواؤں گا اور وہ اس میں فلاں لذتیں آئیں گی، اس چکر میں پڑا ہوا ہے، ذہن اس طرف لگا ہوا ہے، لذتوں میں انہماک. اب یہ کوئی کیا، اگر فرض کرو کوئی شخص یہ تصور کر رہا ہے کہ بھئی آج افطاری میں فلاں جگہ سے فلاں چیز منگائیں گے اور اس میں یہ لذت آئے گی، اس میں یہ مزہ آئے گا، اور سحری کے لیے فلاں چیز منگائیں گے اس میں یہ مزہ آئے گا، اور تراویح کے بعد فلاں چیزیں جمع کریں گے اور وہ کھائیں گے. اگر کوئی ایسا آدمی یہ تصور کر رہا ہے تو کوئی گناہ ہے؟ حلال ہے، یہ کھانا حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، سب حلال چیزیں ہیں. لیکن یہ جو دماغ پر فکر ہے، سوچ ہے کہ بس اسی طرف لذتوں کی طرف لگ گئی، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نفس ان لذتوں کا عادی بنے گا اور تم نے اس کو اس بات کا خوگر بنا دیا کہ جو تیری سمجھ تیرا دل چاہے گا وہ کروں گا. آج مٹھائی کو دل چاہ رہا ہے مٹھائی کھلاؤں گا، آج سموسے کو دل چاہ رہا ہے سموسا کھلاؤں گا، آج فلاں چیز کا دل چاہ رہا ہے فلاں کھلاؤں گا، جو تیرا تو مانگے گا وہی کھلاؤں گا ہر حال میں.
اور جو تیرے دل میں آئے گا، جو تجھے تیری خواہش ہوگی وہ پوری کروں گا۔ آپ نے اپنے نفس کو اس کا عادی بنا دیا۔ اب جب اس کا عادی بنا دیا تو وہی نفس جو ہے کسی وقت آگے چل کے کسی ایسی چیز پر بھی آمادہ کر دے گا جو شروع میں مکروہ کی طرف مکروہ ہوگی، اور آگے بڑھ کے اللہ بچائے کسی شرعی ناجائز میں بھی۔ جب دل عادی بن گیا لذات کا، لذتوں کا، شہوتوں کا، تو وہ کسی نہ کسی وقت انسان کو اللہ بچائے گناہ کے اندر بھی پھنسا دے گا۔ اس لیے بزرگ یہ کہتے ہیں، اور بزرگ کیا کہتے ہیں، وہ سب سنت سے ثابت ہے ساری باتیں، کہ مباحات اپنی جگہ مباح ہیں، مگر ان میں انہماک یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بس وہی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، وہی اسی کے خیالات آ رہے ہیں، اسی کی فکر ہو رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ملا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اچھی نعمت اللہ نے عطا فرما دی، اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ، انشاءاللہ وہ بھی عبادت، شکر ادا کر کے کھاؤ گے۔ لیکن تصور کر میں وہی چیزیں جمی رہیں، خیال انہی کا آتا رہے، اس لذتوں میں انہماک ہو، یہ پسندیدہ نہیں، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ کسی وقت یہ اللہ بچائے لے جائیں گی ہم کو گناہ کی طرف، اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گی۔ اس واسطے ان مباحات کو بریک لگانا پڑتا ہے۔ لہذا مثلا اب فقہائے کرام کے یہاں یہ ہوتا ہے تقلیل کلام، وہ تقلیل طعام، کھانا کم کھاؤ۔ اگر کھانا پیٹ بھر کر کھا لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اوچھا کر کے کھاؤ کم از کم۔ پرانے زمانے میں تو لمبے چوڑے بھی کام ہوتے تھے کہ بھئی بس قوت العمود کے طور پر کھاؤ جس سے بس زندگی برقرار رہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج کل کے لوگوں میں اس مجاہدے کا تحمل نہیں، لہذا وہ نہیں کراتا۔ البتہ یہ فرمایا کہ تقلیل طعام اس حد تک کر لو کہ کھانے کے دوران ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب انسان کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اور کھاؤں کہ نہ کھاؤں۔ ہر انسان کو بھیجاتا، ہر کھانے میں بھیجاتا۔ ایک مرحلے پر آدمی کے دل میں یہ کشمکش پیدا ہوتی ہے، اس مرحلے پر چھوڑ دو تقلیل طعام۔ اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ یہ انواع و اقسام کی لذتیں، انواع و اقسام کے اکٹھے جمع کرنے کی فکر ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر طلب کے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کر کے۔ لیکن فکر کہ یہ بھی جمع کر لوں اور وہ بھی کر لوں اور یہ بھی لذت حاصل کر لوں اور وہ بھی حاصل کر لوں، اور یہ جو فکر ہے یہ اچھی بات نہیں۔ اسی طرح پیسے اگر کوئی آدمی جائز طریقے سے کمائے تو کمائی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں، حلال طریقے سے کمانا سب جائز ہے، تجارت جائز، زراعت جائز، ملازمت جائز، سب کچھ جائز۔ اور اگر حقوق کی ادائیگی کی نیت سے ہو تو عبادت کا ثواب ہے اس میں۔ لیکن اب دماغ جو ہے بس اسی میں چکر لگا رہا ہے، کس طرح میں اپنی ایک دکان سے دو دکان بناؤں، کیسے 2 سے 3 بناؤں، 3 سے 4 بناؤں، اور اپنی جائیدادیں کس طرح بڑھاؤں۔ آج 1 ہے تو کل 2 ہو جائے، پھر 4 ہو جائے، پھر 6 ہو جائے، کسی حد پر چلا ہی جا رہا ہے وقت، چاہے حلال طریقے سے بنا رہا ہو، جائز طریقے سے بنا رہا ہو، لیکن اسی میں دل دماغ لگا ہوا ہے، اسی فکر میں مبتلا ہے۔ آج فلاں جائیداد خرید لوں، کل فلاں جائیداد خرید لوں، آج فلاں مل لگا لوں، کل فلاں مل لگا لوں، آج فلاں کارخانہ لگا لوں، کل فلاں کارخانہ لگا لوں،
آج یہ دکان کھول لوں، دماغ پر بس یہی فکر مسلط ہے. تو یہ جب فکر مسلط ہوتی ہے تو پھر جب آدمی اس طرف چل پڑتا ہے نا، تو مباحات کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس میں انہماک ہوتا ہے تو وہ پھر انسان کو بعض اوقات غلط کام پر، صریح ناجائز کام میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے انہماک نہ کرو. تجارت کرو لیکن تجارت میں انہماک نہ ہو. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ غافل نہ کرے، غفلت میں مبتلا نہ کرے وہ تجارت. اسی طرح گفتگو ہے، اگر ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں، نہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ غیبت کر رہے ہیں، نہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، لیکن باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لمبی چوڑی، تو یہ فی نفسی بظاہر اس میں کوئی حرام عنصر شامل نہیں، لیکن اس میں انہماک کہ گھنٹے گزر گئے، مجلس جمی ہوئی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، زبان رکتی ہی نہیں. تو کثرت کلام اگرچہ مباح ہو، لیکن یہ کثرت کلام جب زیادہ بڑھتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ یہ کسی نہ کسی وقت تمہیں لے جا کے ڈال دے گی گڑھے میں. جب زبان مسلسل چل رہی ہے کینچی کی طرح، رکتی نہیں، تو یہ پھسل بھی جائے گی. کبھی جھوٹ نکل جائے گا اس سے، کبھی غیبت نکل جائے گی، کبھی بہتان نکل جائے گا. لہذا قلت کلام کا بات کم کرو. اگرچہ بات کرنا مباح ہے، مگر اس کا اندر مبالغہ، اس کے اندر زیادہ اس کی فکر میں رہنا اور اس میں انہماک، یہ ہے مباح جو چھوڑنے کا ہے، چھوڑنے کی چیز ہے. تو بھائی یہ مطلب تھا میرا کہ بعض اوقات گناہوں کو کرنے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، صبر عن المعصیہ کرنے کے لیے مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا. لیکن ہر جگہ بات آ کر یہاں اٹکتی ہے کہ کس چیز کو کہا جائے کہ یہ انہماک ہے اور کس مرحلے پر مباحات کو چھوڑا جائے، کس مرحلے پر اختیار کرنے کی. یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ ہر ایک آدمی کے بس کا نہیں ہوتا. لہذا کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. وہ متعین کرتا ہے کہ بھئی اس حد تک چلو ٹھیک ہے، اس سے آگے مت بڑھنا، اس سے آگے بڑھو گے تو آگے خطرہ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کسی رہبر کی رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی چیز ہے جس کے لیے لوگ جایا کرتے تھے بزرگوں کے پاس اپنی اصلاح کرانے کی غرض سے. تو یہ مقصود ہوتا تھا کہ وہ ان کی اس قسم کی چیزوں میں رہنمائی فرمائیں. تو یہ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ کچھ سوال ایک صاحب نے لکھ کے دیے ہیں، ان میں سے بعض اہم ہیں اور ان کی وضاحت بھی مناسب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق وضاحت کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو کسی نے پوچھا ہے، تو فضول سا سوال ہے کہ حق پر رہتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دینے کی جو فضیلت بیان کی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھئی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عرض کیا تھا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ تو کسی نے پوچھا ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ بھئی حق چھوڑنے کی فضیلت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا، اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ غلط فہمی سے سوال پیدا ہوا۔ جو حق جس حق چھوڑنے کی فضیلت ہے وہ اپنا ذاتی حق ہے۔ میرا حق تھا کہ میرے پیسے کسی کے ذمہ آتے تھے مثلا، یا میرا حق تھا کہ میں اس سے مطالبہ کرتا کوئی، میں اپنے ذات سے متعلق کوئی حق چھوڑ دیتا ہوں جھگڑا ختم کرنے کی خاطر، اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک حق وہ ہے جو باطل کی ضد ہے، یعنی ایک صحیح حق برحق بات ہے، حق بات ہے جو دین کا تقاضا ہے، یعنی دین کا فلاں حکم ہے مثال کے طور پر، میں اس حکم کی تبلیغ کرتا ہوں، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اب جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس حق کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوگا۔ وہ ڈٹے رہنے والی بات ہے، چاہے کچھ ہو جائے میں اس حق کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو جس حق کو چھوڑنے کی فضیلت ہے وہ ہے اپنی ذات کا حق، اور جس حق پر ڈٹے رہنے کا حکم ہے وہ حق وہ ہے جو باطل کی ضد ہے، یعنی دین حق کا کوئی حکم ہے، دین حق کا کوئی مطالبہ ہے، دین حق کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو محض دوسروں کی رعایت سے یا جھگڑا کرنے کے اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں، وہ ڈٹے رہنے کا یہ مقصد ہے۔ دوسرا ایک سوال یہ کیا ہے، تو چونکہ اس میں بھی بسا اوقات غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس واسطے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اخلاص کے نہ ہونے اور ریا کے ہونے کی بنا پر اعمال کو نہ کرنا یا مؤخر کر دینا بہتر ہے۔ یہ اپنی طرف سے فرض کر لیا انہوں نے۔ ریاکاری جس طرح کسی کو دکھانے کی خاطر کوئی عمل کرنا یہ ریاکاری ہے، اسی طرح کسی کے مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کا ترک کرنا بھی ریاکاری ہے۔ یعنی فرض کرو ایک آپ کا معمول ہے کہ آپ اوابین کی نفلیں پڑھا کرتے ہیں مثال کے طور پر، اب کوئی لوگ آ گئے تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی ان کے سامنے پڑھوں گا تو ریاکاری ہوگی، لہذا چھوڑ دو۔ یہ چھوڑنا غلط ہے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ جو معمول ہے اسے پورا کرنا چاہیے، اور اس کو اسی لیے کہتے ہیں حضرات صوفیاء کرام کہ عمل للخلق بھی ریا ہے اور ترک عمل للخلق بھی ریا ہے۔ مخلوق کے لیے نہ کام کرو نہ مخلوق کی وجہ سے چھوڑو، بلکہ مخلوق کا خیال ہی کیوں آئے؟ اللہ کے لیے کرنا اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے چھوڑنا اللہ کے لیے چھوڑو۔ تو اس واسطے یہ سمجھنا کہ بھئی فلاں کام کریں گے تو ریا ہو جائے گی لہذا چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں، یہ سب شیطانی خیال ہے، نفسانی خیال ہے۔ اب کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ بھئی میں آج رات کو جاگ کے عبادت کروں گا، دل میں داعیہ پیدا ہوا، اللہ کی خاطر پیدا ہوا، اب اس وجہ چھوڑ دے کہ بھئی 10 آدمی بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس میں ریاکاری ہو جائے گی، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ بقول حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے رو کہ ریا کوئی ایسی چیز نہیں جو خامخواہ لپٹتی پھرے تمہیں۔ ریا جو ہے یہ ایک اختیاری عمل ہے کہ اپنے اختیار سے اگر تم یہ کوئی کام کرو کہ بھئی لوگوں میں میری شہرت ہوگی، میرا نام نمود ہوگا، تو ریا ہوتی ہے۔ اور یہ تو ایسے ہی خیالات آتے رہتے ہیں، یہ آنے دو ان کو، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل ابتدا میں جو عمل کر رہے ہو وہ عمل کر اللہ کے لیے کرو، اس میں کسی مخلوق کی وجہ سے نہ کرو نہ مخلوق کی وجہ سے چھوڑو۔
بعض لوگ کہتے ہیں تسبیحات میں لے کر پھریں گے، تسبیحات میں لیں گے تو ریاکاری ہو جائے گی. ارے کچھ بھی نہیں ہوگی. اگر تم اپنے دل سے ریا کا نیت نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگی. بقول ہمارے حضرات کے یہ تسبیح جو ہے یہ ایک مذکرہ ہے، یاد دلانے والی چیز ہے. ویسے اگر ہاتھ میں نہ ہو تو بس اوقات غفلت ہو جاتی ہے، ہاتھ میں ہو تو یاد دلا دی بھائی کچھ پڑھنا چاہیے. تو اس واسطے یہ جو عمل کو کرنا مخلوق کے لیے یہ بھی غلط، ریا، اور مخلوق کی وجہ سے چھوڑنا یہ بھی ریا. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری گزارش، ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، جب کر دیا تو پھر مجھے اس کی وضاحت بھی کر دوں آج آپ کے سامنے. ہمارے ہاں دین کے مختلف کام، مختلف شعبے میں کام ہو رہا ہے. الحمدللہ دین کے چونکہ مختلف شاخیں ہیں، مختلف شعبے ہیں، مقصود سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا ہے، دین تک، دین کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے، کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے، لیکن ہیں سب دین کے شعبے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب آدمی کسی ایک راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کو مقصود بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے دین، اور دوسرا جو ہے یہ سب فضول بات ہے. یہاں سے خرابی پیدا ہوتی. اب مثلا دین کی تعلیم ہے، یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے، بڑا اہم کام ہے. دین کی تبلیغ ہے، یہ بھی بہت اہم کام ہے، یہ بھی ضرورت کا کام ہے. اگر ضرورت پیش آئے تو جہاد ہے، اس کی بھی، یہ بھی دین کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دین کا ایک کام رکھا ہے. اصلاح اعمال و اخلاق کے لیے خانقاہیں ہیں جہاں پر لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان کے اخلاق کو مجلہ مصفہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی ایک اہم کام ہے. سب دین کے شعبے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دین سے خارج نہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو ہے دین، اور باقی جو ہیں یا تو فضول ہے، یا ان کا کوئی مقام نہیں، یا یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل گوارائی ہے لیکن اصل کام وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، تو یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. مثلا کوئی سمجھنے لگے کہ جو مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے بس وہ تو ہے، وہ تو دین کا کام ہے، اور جو تبلیغ ہو رہی ہے سب فضول کام ہے، جو جہاد ہو رہا ہے وہ فضول کام ہے، جو خانقاہ میں بیٹھے تربیت کر رہے ہیں وہ فضول کام ہے. تو یہ یہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے افتراق پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی سمجھے جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے بس وہ دین ہے، اور مدرسے والے فضول باتیں کر رہے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں، اگر مدرسے والے نکلیں گے نہیں، چلہ نہیں لگائیں گے تو وہ دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ملم یخرج فقط خرج. تو یہ تصور پیدا کر لیا تو یہ بھی گمراہی ہے. کوئی شخص جہاد پہ نکلا ہوا ہے اور وہ یہ کہے کہ جہاد جو میں کر رہا ہوں وہ تو برحق ہے، اور باقی یہ تبلیغ والے جو کر رہے ہیں یہ سب فضول ہے، اور جو مدرسے والے کر رہے ہیں یہ فضول ہے، تو یہ گمراہی ہے. خانقاہ والے سمجھے جہاں جو خانقاہ میں آ کے بیٹھ کے چلہ کھینچ رہا ہے یا یہاں پر بیٹھ کر جو ضربے لگا رہا ہے بس وہ کام تو ہے صحیح، اور باقی سب جو ہے یہ فضول ہے. یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. ہر ایک کام اپنی اپنی جگہ مطلوب ہے، دین کا کام ہے، منزل سب کی ایک ہے، لہذا ان کو کرتے ہوئے چلا. اب ہوتا یہ ہے جب ایک ذہنیت یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اب اگر فرض کرو کسی ان میں سے کسی بھی جماعت، کسی بھی گروہ کی کسی کوتاہی پر متنبہ کیا جائے،
خیر خواہی سے ہی صحیح تو اس کو فوراً مخالفت کا رنگ دے دیا جاتا ہے کہ یہ مخالف ہے اس کا. میں نے پچھلے دنوں 2 دن شاید 2 دن ایسا ہوا کہ میں نے تبلیغ جماعت کے بارے میں 2 باتیں عرض کی, اور یہ اس لیے عرض کی کہ جب میں نے کہا کہ طاعت کے اوپر صبر کرنا یہ ضروری ہے, تو بعض اوقات یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت کون سی طاعت کا کیا تقاضا ہے, اس وقت کون سی طاعت کا تقاضا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, سمجھے نا. اور اس کو دیکھے بغیر یک رخا کسی ایک طرف چل پڑنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے, یہ ہوائے نفس ہے, یہ خواہشات نفس کی اتباع ہے. میں نے کہا تھا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں, اتباع کرنے کا نام دین ہے. اس وقت ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ بہت ساری مثالیں دی تھی ہم. ایسا لگتا ہے کہ کسی صاحب کو یہ بات بری لگ گئی, سمجھے آپ, اور انہوں نے اس کو اس پر معمول کیا کہ یہ تبلیغ جماعت کی مخالفت ہو رہی ہے. چنانچہ بحث کے سے انداز میں ایک سوال میرے پاس بھیجا ہے اس سلسلے میں. اسی سے مجھے افسوس ہوتا ہے. اب جو ہے اس جواب میں تبلیغ جماعت کے فضائل اور اس کے کام کے اچھے نتائج ان کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہوں گے. تو میں نے کب کہا کہ بھائی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا, یہ کرنا نہیں چاہیے. لیکن مشکل یہی ہے کہ جب دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ حق وہ ہے جو میں کر رہا ہوں, اور اس کے خلاف اگر کوئی آدمی اخلاص سے, محبت سے, پیار سے کسی زیادتی کے بارے میں بتائے کہ فلاں کام زیادتی کا ہو رہا ہے, تو اس کو فوراً مخالفت پر معمول کر کے اس کی جواب دہی کی فکر شروع ہو جاتی. بتلانا مجھے یہ تھا کہ بعض افراد میں جو نئے داخل ہوتے ہیں, نیا جوش و خروش ہوتا ہے, ان کے اندر ایسے افکار پیدا ہو جاتے ہیں جو غلو پر مشتمل ہیں, جو دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ بڑوں کی عموماً تعلیم نہیں ہوتی, جو جماعت کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہوتی. لیکن عام لوگ جب گھس جاتے ہیں اس میں, اور یہ مشہور ہے یہ بات کہ العام اما مفرطن او مفرط, یا تو آ جاتے ہی نہیں تھے, کبھی دین کی طرف دھیان ہی نہیں آتا تھا, آج آ گیا تو اب جو میں کر رہا ہوں وہ برحق, جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط. اور اگر اس کے اوپر کوئی اگر بات کہی بھی جائے, میں اب مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میرے سامنے مثال پرسوں کی یعنی اسی زمانے کی موجود ہے. ایک شخص ہے, اس کو تبلیغ جماعت کے اندر الحمدللہ اس کو توفیق ہوئی, وقت لگایا اس نے, اور اس سے اصلاح بھی ہوئی اس کی. مگر اب آگے اس درجہ پہنچ گیا کہ بیوی ہے, بچہ ہے, اور ماں ہے. ماں سے کہتا ہے تو جا کر گھر میں کام کر کے کام کر, میں نہیں کروں گا, میں تو دین کی خاطر چلا لگاؤں گا. میں دین کی خاطر چلا, یہ سب دنیا ہے, کمانا کھانا سب دنیا ہے, اور میں اگر اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کماؤں گا, یا مجھے ملازمت کی پرواہ نہیں ہے, چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, مگر میں اپنے وقت پہ چلا لگاؤں گا. وہ پوچھتی ہے کہ بھائی یہ تیرے بیوی کو پیسے کہاں سے کھائے گا, بالکل غریب لوگ ہیں, کہاں سے کھائے گی, بچے کو کہاں سے, کہ تو جا کے گھروں میں جا کر کام کر, برتن مانج, پیسے کما, اور بیوی سے کہا تو گھر میں بیٹھ کر سلائی کر, اور اس سے کہا میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں تو چلے پہ جا رہا ہوں. یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. یہ ابھی بلا کے دکھا سکتا ہوں اس آدمی کو. تو
اب بتاؤ یہ کیا دین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذمہ حق رکھا ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے بچے کا حق ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں کو کہتے ہو کہ جا کے کماؤ اور گھر میں جا کے کام کرو، اور تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو دین قرار دے رہے ہو، دین کے سے برگشتہ کر رہے ہو لوگوں کو. یہ مثال ہے، اور ایسی ایک نہیں دسیوں مثالیں ہیں ایسی پیدا ہوتی ہیں. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کے دماغ میں یہ خناس سما گیا ہے وہ نکالے اس خناس کو، اور یہ دیکھے کہ وقت پر دین کا کون سا اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے، اس پر عمل کرے. ایک رخ پہ چل کھڑا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے، اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم ہے. یہ کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس کے خلاف تردید بھی میں نے سنی ہے. لیکن یہ جو چھٹ بھئیے ہیں یہ آ کر بغیر کچھ پڑھے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاص سے، اس کو اپنا دشمن مت سمجھو، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو کہ آپ جو کہہ رہے ہو. اور میں نے پہلے ہی اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر کوئی ان کی کسی غلطی کی خطا کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کرے تو وہ مخالف ہے تبلیغ کا؟ یہ دماغ سے خدا کے لیے یہ ذہنیتیں ختم کرو ان کو. یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی، یہ کسی دن تمہیں امت مسلمہ سے کاٹ کر رکھ دیں گی. اس فکر کو ختم کرو، اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس فکر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں. جو اصل دعوت ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالی سرہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا رو پڑے، اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میرے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر، مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں یہ استدراج نہ ہو، العیاذ باللہ. وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے. انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج ہو. یہ آپ کو جو یہ خطرہ ہو رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج نہیں. تو پہلے تو یہ تسلی، حضرت کو بڑی تسلی ہوئی سے. پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، عوام کے ہاتھوں میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراط میں پڑ جائے جا کے. جو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. تو وہ غلو و افراط اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم صحیح ہے نہیں، اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے، کتنی محبت سے، کتنے ہی پیار سے کہی جائے اس کو فوراً مخالفت کی، یہ مخالفت ہے. تو خدا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو نیچے کے لوگ ہیں بکثرت، اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی تھی، پہلے جمعہ کو ہوتی تھی. میں تو خود کرتا نہیں تھا. حضرت مولانا ہمارے حضرت ناظم صاحب، حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نے مجھ سے اصرار سے فرمایا کہ بھئی تم وہاں مسجد نعمان لسبیلا میں جمعہ کے بعد کچھ مجلس ہے.
حضرت نے کا حکم تھا، میں نے اعلان کروا دیا. اعلان ہوا تو مسجد کے محلے کے حضرات جو ہیں، تبلیغی جماعت کے حضرات، وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں بیان. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ وہ ہمارا گشت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو، وہ بھی ضروری کام ہے. تو آپ کس وقت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں مغرب کے بعد کہا یا عشاء کے بعد کہا. میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور عصر کے یہ بیان عصر کے بعد ہوگا. تو اس پر کہنے لگے جی اصل میں جب آپ کی مجلس میں شریک ہوں گے تو پھر ہماری گشت میں نہیں آئیں گے لوگ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب، یہ تو کوئی ایسی بات بظاہر نہیں معلوم ہو رہی، ہم ہی ترغیب دیں گے ان کو اپنے مجلس میں کہ جاؤ. تو اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں اوقات میں. چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کے جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. چھوٹتا یہ جملہ، دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر. اب بتاؤ کہ وہ صرف گشت دین ہے، اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے، جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، غلو. اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ پرچہ آ جاتا ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے ہم نے مخالفت کر دی ہے. خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو، یہ آگ لگا دے گی کام کو، یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے بھائی. شوق ہو گیا ایک خاص کام کا، بس وہ کام کروں گا تو ٹھیک ہے، اور جو کام ہے وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس غلو سے، اس افراط سے، افراط اور تفریط ہر چیز سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت کا کام بحثیت مجموعی بہت قابل ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں، اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکیں لگائیں، اس کے اندر اس سے فائدہ پہنچے گا، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، امت کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اس قسم کی حماقتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. تو یہ بیچ میں بات آ گئی اس پرچے کی وجہ سے. باقی تو خلاصہ یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، سارے دین کا خلاصہ اس صبر کے اندر ہے. اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر آدمی کام کرے، جہاں عبادت کرنی ہو وہاں عبادت کرے، جہاں معصیت سے رکنا ہو وہاں معصیت سے رکے، اور نفس کے پیچھے نہ چلے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے. اس کے لیے بعض اوقات مباحات کے اندر بھی کوئی تقلیل کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی رہنمائی کی. اس سے رہنمائی حاصل کر کے آدمی انہماک فی المباحات سے بھی بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ایک دن رہ گیا ہے پرسوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو وہاں تک کر لیں گے. بعد میں اللہ نے توفیق دی تو عید کے بعد جو اتوار کا مجلس ہوتی ہے اس میں بات چلتی رہے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما.
اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کامل عطا فرما، اپنی رضا کامل عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، رحمان الدنیا ورحیمہا، ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، معصیتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں فکر سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما، عمل مستقیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے رضا کامل کے مطابق زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان کے سب باقی باندھا چند ساعات ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے لیے ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا